مولانا ہو کر کے بھی اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں پڑھا رہا، مولوی ہو کر کے بھی اپنے بچے کو اسکول میں پڑھا رہا ہے۔ مدرسے کی تعلیم، اس کو قرآن تک کی تعلیم نہیں دلایا، اردو تک کی تعلیم نہیں دلایا۔ ماسٹر ہیں، انجینئر ہیں، قرآن پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن سا بچہ ان کا محروم ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں آپ کو ایک لائن میں جواب دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ان کا بچہ لاکھ انجینئر بن جائے، لاکھ ڈاکٹر بن جائے، کیا کرے گا؟ 2 روٹی کمائے گا، 2 بوٹی ملے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ باپ بھی دنیا دار، بیٹا بھی دنیا دار، روٹی کی تو قدر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علم کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اتنا بڑا دنیا دار یہ باپ ہے، اور آپ کا بچہ محروم رہ گیا، اس کو قرآن نہیں ملا، وہ اللہ کی عدالت میں مقدمہ بھی کرے گا، مطالبہ بھی کرے گا۔ قرآن کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، وہ بچہ جو قرآن سے محروم ہے وہ مقدمہ کرے گا اللہ کی عدالت میں، اور آپ کو کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ وہ مقدمہ کس کے خلاف کرے گا؟ اپنے ماں باپ کے خلاف کرے گا۔ مطالبہ کیا کرے گا؟ میرے ماں باپ کو ڈبل عذاب دو، جنت سے محروم کر دو، اس لیے کہ اس نے قرآن سے ہمیں محروم کر دیا۔ تیسری بات یاد رکھیے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا، بہت دھیان سے۔ اسکول سے بچہ نکلا، ایک عالم نے اس کو روکا، کہا میرے سوال کا جواب دو، انگلش اچھی ہے یا عربی اچھی ہے؟ اس بچہ نے فٹ سے جواب دیا کہ انگلش سے عربی اچھی ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ تو بچہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کا قرآن عربی میں نازل ہوا، انگلش میں نازل نہیں ہوا۔ اب اس عالم نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم قرآن کے بارے میں اتنی جانکاری رکھتے ہو تو قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اسکول میں پڑھتے ہو، قرآن چھوڑ کر کے، قرآن پڑھ کر کے اسکول میں آنا چاہیے۔ تو اس بچے کا جواب سنیے، میرا باپ ہی نہیں چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں، میرا باپ ہی نہیں چاہتا ہے میں خدا کے رسول کے علم کو حاصل کروں۔ مسلمان ماسٹر صاحب ہیں، بچے کے باپ کو بلایا، کیا پوچھا کہ 2 سال سے اسکول میں تمہارا بچہ نہیں آ رہا؟ تو باپ نے جواب دیا کہ میرا بچہ مکتب میں قرآن پڑھ رہا ہے، 15 پارے ہوئے ہیں، 2 سال ہوئے ہیں، قرآن مکمل کر لے گا، اس کے بعد آئے گا۔ وہ مسلمان ماسٹر مسلمان ہو کر کے کیا کہتا، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ وہ مسلمان ماسٹر کہتا ہے قرآن کے چکر میں تمہارے بچے کے 2 سال برباد ہوئے، قرآن مکمل کرنے کے چکر میں رہو گے 4 سال برباد ہوئے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اس کا نام کیا تھا؟ پروفیسر آصف فیضی۔ جانتے ہیں وہ کیسے اسلام سے خارج ہوا؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ اس نے کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم یہ مانتے ہیں، لیکن قرآن میں جو نکاح ہے اس کو ہم نہیں مانتے، قرآن میں جو طلاق ہے ہم نہیں مانتے، قرآن میں جو پردہ ہے ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ کا بندہ پھر کیا مانتا ہے؟ قرآن کو مان رہا ہے، نکاح کو نہیں مان رہا، طلاق کو نہیں مان رہا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ کیوں؟ اسکول کی تعلیم تھی، مدرسے کی اور مکتب کی تعلیم نہیں تھی، اسلام سے خارج ہو گیا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر کے اسلام سے خارج ہو گیا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک سوال میں کروں گا کہ آج آپ لوگ قرآن پڑھ کر کے آنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ تو قرآن گھر میں آج آپ نے پڑھا ہے وہ لوگ ہاتھ اٹھائیے۔ جو لوگ آج قرآن گھر میں پڑھ کر کے آئے جلسہ سننے کے لیے وہ لوگ ہاتھ اٹھائیے۔ دیکھیے کتنے کم لوگ ہیں۔ اور میں ایک سوال اور کروں گا کہ موبائل آج کن لوگوں نے دیکھا ہے، اخبار آج کن لوگوں نے پڑھا ہے؟ تو شاید ہی کوئی آدمی بچا ہوا ہوگا۔ اخبار آپ روز پڑھیں گے، موبائل آپ روز دیکھیں گے، اس سے کچھ ملنے والا نہیں۔ جس کا دیکھنا عبادت، جس کا پڑھنا عبادت، جس کا سننا عبادت، جس پر عمل کرنا عبادت، اس کے لیے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے۔ تو خدا کو اگر ہم بھولیں گے تو خدا ہمیں بھول جائے گا، دنیا کی ترقی ہم کو حاصل نہیں ہوگی، ذلت کی پستی میں اللہ گرا دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے قرآن سے 100% ہمارا رشتہ رہے گا۔ موبائل سے بھی بڑھ کر کے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جنازے پر قرآن پڑھیں گے، تراویح میں اور جمعہ میں قرآن سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاں
آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں سے اٹھایا جاتا ہوں۔ بس 3 پیغام اور رہ گئے عورتوں کے حوالے سے، جوان کے حوالے سے۔ جوان لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ اس دنیا میں جوان ہونے والے نہیں ہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے آپ جوان ہیں۔ جوان لوگ کہاں ہیں؟ آج کسی بھی بوڑھے سے آپ سوال کیجئے، آپ کا بچہ آپ کو کما کر کے دیتا ہے تو وہ یہی بولتے ہیں ساس سسر پر مہربان ہے، ہم لوگوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ 100 بوڑھے سے آپ پوچھئے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمارا بیٹا نافرمان ہے، ساس سسر پر مہربان ہے، سالی پر مہربان ہے، سسر کو قبلہ کہتا ہے، ساس کے لیے بنارس کی ساڑی لے کر کے آتا ہے، ساس کو امی کہتا ہے، ماں کہتا ہے، اور سالی پر مہربان ہے، بہن کی طرف دھیان نہیں ہے، سالہ پر مہربان ہے، انگلی پکڑ کر کے لے جا رہا ہے۔ ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف، جس دودھ میں چھالی نہیں وہ دودھ بیکار، جس گھر میں سالی نہیں وہ گھر بیکار۔ آئے دیکھ لیجئے نافرمان بیٹا کیسا ہوتا ہے، نافرمان بیٹا کیسے نافرمان ہوتا ہے۔ یہ پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو یاد کر کے لے جائیے گا، آپ کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کو 6 انگلی ہوتی ہے ہاتھ میں، تو وہ ہاتھ کو چھپا کر کے رکھتا ہے، دکھاتا نہیں، چھنگولیا بولتے ہیں اس کو، چھوٹی سی انگلی نکل جاتی ہے۔ تو نافرمان بیٹے کی مثال چھٹی انگلی کی ہے کہ آدمی منہ چھپاتا رہتا ہے کہ نافرمان باپ بیٹے کا باپ جا رہا ہے، منہ چھپاتا رہتا ہے، اور اس انگلی کو کاٹ بھی نہیں سکتا کہ تکلیف اسی باپ کو ہے، اس بیٹے سے رشتہ خراب بھی نہیں کر سکتا، یہ بیچارہ مجبور ہے۔ نافرمان بیٹے کی مثال چھٹی انگلی کی ہے، باقی ہے تو عیب، کاٹ دیا تو تکلیف۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بچھو کو کوئی بھی بچہ دیکھتا ہے جوتے سے مارتا ہے، سانپ کو کوئی بھی بچہ دیکھے لاٹھی سے مارتا ہے، جبکہ اس سانپ نے کاٹا بھی نہیں ہے، اس بچھو نے کاٹا بھی نہیں ہے، پھر بھی مسلمان بچہ، غیر مسلم کا بچہ جو بھی دیکھے گا اس کو جوتے سے مارے گا، لاٹھی سے مارے گا۔ بھائی اس نے تو تم کو کاٹا نہیں ہے، اس کو کیوں مار رہے ہیں؟ جانتے ہیں بچھو پیدا کیسے ہوتا ہے؟ وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کی اتڑی کو کاٹ کر کے کھا جاتا ہے، ماں کو تہس نہس کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ پیٹ سے باہر نکلتا ہے، جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ماں کے ساتھ ظلم کرنے والا اس بچے کے ساتھ دنیا کا سلوک دیکھیے، جہاں بھی دیکھا جوتا مارا، جہاں بھی دیکھا لاٹھی سے خبر لی۔ نافرمان بیٹے کو قدم قدم پر اللہ مصیبت میں ڈالتا ہے، اس کو ذلت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے، بیٹا کہاں ہے؟ امریکہ میں، باپ کہاں ہے؟ ہاسپٹل میں، انتقال ہو گیا باپ کا، تو وہ یہاں سے فون جا رہا ہے بیٹے کو کہ تمہارا باپ انتقال کر گیا، تو کہتا ہے کہ میں میٹنگ میں ہوں، میرے باپ کو کفن دفن کر دو، جو خرچہ آئے گا اس کا بل مجھ کو بھیج دو، مجھ کو وہاں جانے کی فرصت نہیں ہے۔ جس باپ بیٹے کے اوپر یہ باپ سینہ دکھاتا تھا، سر اٹھا کر کے چلتا تھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ امریکہ میں، میرا بیٹا کہاں ہے؟ لندن میں ہے، اس بیٹے کو مرے ہوئے باپ کا کندھا دینے کی فرصت نہیں ہے۔ چوتھی بات بتا کر کے آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ بیٹا ہو نہیں رہا ہے، شادی ہو گئی، 10 سال ہو گئے بیٹا نہیں ہو رہا، تو کیا کہتا اللہ سے؟ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں بدن کے کپڑے کے علاوہ سب کچھ خیرات کر دوں۔ اب اللہ نے دعا سن لی، بیٹا پیدا ہو گیا، جب جوان ہوا
تو دارو کا گلاس لیتا ہے، جم کر کے دارو پیتا ہے. جب نشہ سر کے اوپر چڑھا، کسی کا مرڈر کر دیا، مرڈر کر کے وہ تو بھاگ گیا، اور یہ دعا مانگ کر کے بیٹے کو لانے والا باپ جیل کے اندر چلا گیا.